کہ جتنا مرضی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید اسلحے کا دور ہے، اگر کافروں کی خواتین مسلمانوں کے انڈر آ جاتی ہیں مالک نعمت میں، کیا ان کی حیثیت لونڈی کی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اسلام نے ایسی عورتوں کو لونڈیاں قرار دیا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں، لیکن مسلمانوں کو حکمران کی اجازت کے بغیر نہیں ملیں گی۔ حکمران فیصلہ کرے گا کہ آیا ان لونڈیوں کو رکھنا ہے یا کہ واپس کرنا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں جو سسٹم چلتا ہے، ہمارے بندے انہوں نے پکڑ لیے، ہم نے ان کے پکڑ لیے، جب کوئی ایسا مسئلہ بنا تو چلو جی ہم چھوڑ دیں تم بھی چھوڑ دو، یعنی یہ چونکہ حکمران کے ساتھ تعلق ہے تو یہ حکمران کے فیصلے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بھی بات ساتھیوں نے مجھے بتایا تھا، میں نے یہ بات پڑھی کہیں نہیں ہے، تحقیق میں کروں گا مزید، کہ اقوام متحدہ جو ہمارے پوری دنیا کا مسلمانوں کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے یہ اصول بنایا ہے، انہوں نے کہ اگر کوئی بچیاں غیر کی تمہارے پاس آ جائیں تو تم انہیں ان کو واپس کرنا ہے۔ یہ سنی سنی بات ہے، واللہ عالم، یعنی اس کو منسوخ ہم نہیں کہہ سکتے، منسوخ یا قرآن کرتا ہے یا حدیث کرتی ہے۔ صاحب پچھلے دنوں ایسے ہوا ہے، طالبان کے کچھ بندے انہوں نے چھوڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں پروفیسر وغیرہ ان کے پکڑے گئے تھے، وہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ تو قیدیوں کا جو تبادلہ یہ تو گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے، جائز ہے بالکل۔ ڈاکٹر صاحب سوال ہے، سنیا بھی ہے، پڑھیا بھی ہے، مشاہدہ نہیں دا ذاتی بعض اب مالک سے جس نے بچی کی شادی کی جاتی ہے، ولی یا گھر والے جڑے نے وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح کہ سعودی عرب جو سنیا گیا ہے، پڑھیا بھی ہے مختلف، وہ یہ کہتے ہیں بھی اچھی خاصی اماؤنٹ لیندے ہیں بھی میں اس بچی نے کھلایا ہے، پلایا ہے، بڑا کیتا ہے، جوان کیتا ہے، لہذا میرا حق ہے، میں نے تسی 10 ریال 20 ریال 10,000 ریال 2 لاکھ ریال اینی سو یہ دے دیو۔ کیا یہ شکل کیڑی بنتی ہے، مناسب ہے یا کہ خود ساختہ ہے کہ حق مار تو ہٹ کے جائے؟ یہ بات سچ ہے محترم ریاض صاحب کی کہ سعودی عرب میں جب شادی کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک رقم لیتے ہیں، یہ سچ ہے۔ ہمارے عرب دوست ہیں وہ خود بتاتے ہیں، شیخ صاحب ہمارے ہیں سب سے مشکل مسئلہ شادی کا ہے، رشتہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ہمیں کیا دو گے، بہت بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سچ ہے، یہ سچ بات ہے۔ عرب معاشرہ ہو یا پاکستان عجم معاشرہ ہو، ان کا قانون ہمارا قانون قرآن و حدیث ہے، تو غلط ہے، غلط ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جہیز لمبے چوڑے کے مطالبے کیے جاتے ہیں، بیٹیاں چھوڑ دی جاتی ہیں، تو غلط ہے۔ خوشی سے کوئی دے دے نہ دے، مرضی ان کی مرضی ہے، مطالبے کا کیا دکھ ہے، تو ان کا بھی مطالبہ کرنا یہ غلط ہے۔ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، یہ ایسی شرط ہے ان کی جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو وہ غلط شرط ہے۔ ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے عرب میں، جو علماء ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی وہ ذرا بھی نہیں لیتے دیتے، جیسے ہمارے ہاں ان پڑھ، وہاں بھی جہل ان پڑھ لوگ ہیں، تو وہ جہل ان پڑھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے نہیں کرتے۔ کچھ لوگ خفیہ نکاح کرتے ہیں، خفیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کو واضح کرو، نکاح کو کھلم کھلا کرو، خفیہ نکاح نہیں، چھپ کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی خفیہ نکاح میں شیطان داؤ لگا جاتا ہے، شیطان، یعنی اچانک نکاح ہو رہے، اچانک نکاح، رجنٹر نکاح ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں، خفیہ نکاح سے نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ سب کو پتہ چلے، اہل محلہ کو، رشتہ داروں کو کم از کم کہ نکاح ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، ہو گیا ہے۔ برا ولیمہ قرار دیا ہے،
جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے سب کو بلانا چاہیے، غریب بھی ہوں امیر بھی ہوں رشتہ دار بھی. فرق یہ جاتا ہے رشتہ دار کا ایک بندہ یعنی جوگا ہی نہیں ہو. ہاں شاباش. یعنی سارے ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے ایسا ولیمہ جس میں کوئی بھی غریب نہ ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایک بندہ 100 بندہ بلاؤں ہے تو 100 بندے دے وچ میرا مطلب وہ زیادہ بندے نہیں بلا سکتا. یعنی 100 بندہ ولیمے میں بلاتا ہے تو 98 بلا لے 2 غریب بھی بلا لے. یعنی گنجائش نکالے ضرور غریبوں کو بلائے. اپنے پر فرض قرار دے لے میں نے بلانا ہے. غریبوں اور امیروں کو مشترک یہ کھانا کھانا چاہیے، ورنہ اس کو نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ یہ برا ولیمہ ہے، اچھا ولیمہ نہیں ہے. جو فردر آگے فرق ہے جیسا ایک آدمی اور پورا گھر، اس کو کسی مسئلے سے منسلک کرنا کیسے ایک فلاں گھر ایک بندہ تے فلاں سارا گھر. ہاں یہ تو خوشی کی بات ہے، جیسے کسی کو میسر ہو وہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی ہم مجلس مہینے بعد اب آپ کی مسجد کی باری ہے انشاءاللہ، اگلے مہینے ادھر ہم کریں گے، پھر اگلے مہینے ڈے پر. یعنی یہ علم کی باتیں یہ ہم نا اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو ہم منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں بات ہونا پاس تو وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے انشاءاللہ. آپ نہیں تو نسلیں آگے چل رہی ہیں، وہ بات چلتی رہتی ہے نسلوں در نسل. یار وہ بات صحیح نہیں سی عشاء دی نماز پڑھا کے میں آخیا بھی ادھر پروگرام ہو رہا ہے تے جڑے دوست جڑنا چاہتے ہیں نا انہوں نے ضرور جانا چاہیے. اللہ تم جزائے خیر دے. ایک بندے نے آخیا جی تو سونے تے یہ آن کے سانو سنا کئی بات رجی والے مولوی نے کی. اچھا میں نو آخیا تو اگے ہی بوسریا پیا نا، تیرے کو علم جڑنا اگے فالتو آ پیا ہے. اللہ ثانی فرمائے. قاری صاحب میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر فرض کیتا کسی بھی مرد کی شادی کسی دوسرے پنڈ ہوتی ہے انہوں نے اکثریت رسم پائی جہاں تھی دسیاں قرآن حدیث خلاف نے، کیا ہے کہ اتنے جا کے انہوں آپ کی گل منوا کی بڑی ہی ماحول کے خلاف ہی ہوتی تو اتنے نہ ہی وہ منی سکتے. آیا کہ انہوں کے مطابق ہی پھر آپ کا نکاح اتنے پڑے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق ڈیمانڈ کرے. بیٹا نا ہمیں قرآن و حدیث سے بڑی محبت ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن و حدیث. ایک بیوی کیا کروڑوں بیویاں بھی قربان کر دیں گے قرآن و حدیث پر، اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو پھر نا ان کو پتہ ہوگا بھی ہمارا جوائی بھائی قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق کام کرے گا، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بس ہمت کرنی تھوڑی سی محبت کے ساتھ سمجھا دینا ہے، انشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں. ابھی خیر باقی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے ولی بھی ہے، اتنے نکاح واسطے کوئی بندہ میسر نہیں ہے گا، نہ ولی نو خطبہ سننا جہاں دسیا تھی آ رہا ہے نہ لڑکے نو آ رہا ہے، اتنے کی کیا جا سکتا؟ شاباش، یہ بہت اچھا سوال ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی عالم ہی نہیں ہے. شاباش، یہاں کوئی عالم نے جو نکاح پڑھائے، گواہ بھی ہیں، لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے ولی بھی ہے، سارا کوئی، لیکن مولانا نہیں ہے. شاباش. تو ایسے موقع پہ جو بھی کوئی بھی لڑکی کا باپ بھی کہہ دے بیٹا ہم تجھے رشتہ دیتے ہیں، تجھے قبول ہے؟ جی قبول ہے، حق مہر جو ہے وہ کر دیں تو یہ نکاح ہو جائے گا. یعنی ان الحمدللہ نحمدہ و نستعین. شاباش. ہاں اب چونکہ آتا ہی نہیں ہے، اگر کسی کو نہیں آنا بندے کسی نے نہیں آنا، ہاں گزارا ہو جائے گا. تھوڑا بہت جڑا سورت فاتحہ دا حال ہی ہو. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اسے موقع دے نہیں ہوتا کسی نے آنا یا
نہیں میں اصلوں ہی مر گئے ہو جائز ہے جائز ہے جہاں ولی یا اور کوئی سورت فاتحہ یا کولو واللہ یا تھوڑے بہتے لفظ پڑھ سکتا ہے نا ہاں ہاں پڑھ سکتا ہے پر وہ نکاح والا خطبہ نہ بھی آندا ہوئے اور کچھ تو بندہ پڑھ لینا ہاں جی شیخ صاحب جڑا نمدرا لیندے نے روٹی کھا لی تے ولیمے دے بعد نمدرا وہ نمدرے والا کام ختم ہو گیا ہاں میں یعنی نمدرا تحفہ تحائف دیا جائے بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بچوں کو تحفے دینے چاہیے تحفے کا مطلب ہی ہوتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہے گل ختم ہوئی واپس نہیں لینا تو نہ سی لکھنا لہو نمدرا بھی نے دیتا ہے تو نہ دے تو سیابا پا بینے نہیں جی یہ غلط ہے میں تھوڑے بیٹے 5000 تحفہ دیا ہونا ہاں جی لکھا جی نا بھائی تیرے ذہن چ ہوئے یار ماسٹر صاحب نے 5000 روپیہ دیتا ہے تو ان دے بیٹے دی شادی مینوں بھی کوئی تحفہ دینا چاہیے شاباش میں نہ لکھوں گا دیکھو نا لکھوں گا نہیں میں جب بھی لالا جی شعور بیدار ہو جائے گا پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہ باتیں دل پہ لکھی جاتی ہیں ہم لکھتے ہیں دینے کے لیے ہم لکھواتے ہیں لینے کے لیے ہمارا شعور غلط ہے جب شعور قوم میں بیدار ہو جاتا ہے تو پھر ایسی باتیں نہیں لکھی جاتی صبر بھی نہیں ہوتا اور آپ سارے تحفے تحائف دیندے رہنے ہیں تحفے تحائف دیندے رہنے ہیں اپنے معاشرے اندر کہ آپ گلاں لکھنا ہے گھر جا کے نہیں کوئی نہیں لکھتے جی وہ سارا جو رسم بن چکی نا شادی کے موقع تو لکھنا ہے اسی وہ لکھنے جی لکھو جی نہیں وہ اپنی جسم تو پیڑی ہے تو جی نا 1000 روپیہ میں دیتا ہے 1000 روپیہ میں دیتا ہے تو تسی میرا مطلب 2000 کر دینا ہاں جی زائد 1000 روپیہ کر دینا یہ تو رسم نہیں دیتی پی شاری صاحب سوال ہے کہ بعض فلسفی حضرات یا کوئی اور بیچے نہ لے گئے نے وہ جاندے نے برات کے ٹائم تے جدوں جاندے نے وہ مسجد لے جاندے دلہے نوں کئی درباراں تے لے جاندے نے کئی قبرستان لے جاندے نے ہاں جی دربار جاندے شادی والے دن لڑکا شکرانے کے 2 نفل ادا کرے بلکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے صحابہ کرام اپنی بیوی کو پہلی رات پیچھے کھڑا کرتے تھے اس کو 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے زندگی کی ابتدا نفل سے ہو رہی ہے شکرانے سے ہو رہی ہے بیوی صاحبہ وضو کرو وضو کیتا 2 نفل پڑھے ہیں میاں بھی خامد جماعت کروا رہا ہے یعنی یہ تو ہوا نا مسلمانوں والا کام وہ درباروں پر لے جاتے ہیں وہ وہاں مسجد میں تیل پا کے آؤ جی ہاں یہ ساری باتیں غلط ہیں وہ چونکہ اللہ سے تھوڑا ڈرتے ہیں بابوں سے زیادہ ڈرتے ہیں صبر نہ ذہن میں خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع تے کالا کپڑا نہیں پاویدہ خوشی کے موقع تے نظر نیاز کرنی کئیوں نے نظریں مانی ہوتی ہیں بھی میں شادی آئے گی نا میں پھر ملنگی دربار تے جا کے 5 روپیہ پاواں گا وہ اس طرح کی فضول 2-3 اور باتیں ہیں کہ ایک قرآن پاک اوپر رکھ کے لے کے جاتے ہیں اور دوسرا چاول بھی وغیرہ یا کوئی ایسی اناج وغیرہ پھینکتے ہیں ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں الوداع کرنا ہے یہ غلط تصور ہے بیٹی کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کر کے الوداع کرنا ہے یہ تو سلامت تصور ہے نا قرآن کا ترجمہ کے ساتھ ہے قرآن ساتھ تحفے میں دینا ہے صحیح بخاری تحفے میں دینی ہے اسی لکھاں دا سامان 3 لاکھ کا بیڈ میں نے دیکھا ہے نوری والے 3 لاکھ کا بیڈ میں نے دیکھا ہے تو یعنی یہ تو ہاں قرآن کے سائے میں بچی کو الوداع کرنا یہ گناہ ہے یہ ایک اپنی طرف سے قرآن کے سائے کا مطلب بچی نو قرآنی تعلیم دے کے بعد ہاں جی جویں وہ بابے فرید دے بشتی موری تا نہیں ٹپدے نے ہاں جی تو اصل تو ہے نا بابے جو عمل کیتے جو نیک بندہ سی وہ یا عمل کرو
یعنی دانی ٹاپ کے پیر ڈنڈے کرتے رہتے اس دنیا کے دروازے کو جنت کا دروازہ قرار دینا کتنی بڑی جہالت ہے. بس اللہ یعنی بیت اللہ کا دروازہ بہشتی دروازہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ہماری مسجد کے دروازے بہشتی دروازے نہیں ہیں. تو پھر وہ جہاں شرک ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں انہوں نے ایسے بہشتی دروازہ کہہ دیا ہے. یہ غلط ہے. مسجد کے دروازے بہشتی دروازے جو ہیں کی طرف لے کے جانے والے. شاباش. مسجد جنت کا رستہ ہے. مسجد کو جنت کا باغ کہا گیا ہے. مسجد میں ذکر کو جنت کے پھل کہا گیا ہے. تو مسجد کا دروازہ بہشتی دروازہ پھر بھی نہیں ہے. وہ شرک کا اڈا بدعت کا اڈے کو انہوں نے بہشتی دروازہ کہہ دیا ہے. یہ جہالت ہے. اللہ تعالی رحم کل کرے. میں ایک اور تماشا ویکھیا جی. ایک بابا تقریباً ان کی عمر 130-40 سال ہو گئی. ماشاء اللہ. 6 سال کالو والا زیادہ لوگ اپنے فرقے کا جی جی اہل حدیث نے 6 سال کالو والا جی جی پتہ ہے جی. اتنے اہم زان ہوئی ہے بلکہ زان بھی جا کے اسی آکھیے جی جی وہ مسجد بابا ہی کلا 3 پر رات قرآن پاک پڑھی جاتا ہے. آئیے آنکھوں دی بالکل صحیح تے کنا تو اچا سنیندا ہے. ماشاء اللہ. جٹ برادری نال دا تعلق ہے. وہ بابا جڑا نا انہاں جڑا پیو سی نا وہ عام ڈاکو ہے. نظام ڈاکو تے جبرو ڈاکو وہ انہاں دا آڑی ساتھی سی. جی جی. تے بابا دا میں بھی بڑے وعدے گھاٹے کیتے نے. تے بابا بڑا مسلمان بندہ بنیا ہوں. تو قرآن پاک پڑھی جاندہ مطلب جڑا بندہ میرے نال سی آندا سی بھی 24 گھنٹے قرآن پتہ نہیں تھکدا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. انہیں جڑا نا جس ویلے 12:30 دا ٹائم ہویا نا تو بابا کلا ہی جماعت کرا لیندا ہے. اچھا. 12:30 بجے. جی جی. وہی آپ ہی تکبیر پڑھ کے تے آپ ہی مطلب نماز پڑھتا ہے. اسی 1 بجے نماز جدو پڑھی نا مسجد ایک مولوی ہی 3 بندے پیچھا تو بابا اویں ہی بیٹھا رہا. کرام جی تو پڑھی گیا. میں آخیا یار بابا یہ نماز نہیں اپنے پڑھتا نہ بابا یہ تو پہلے پڑھ لی. میں بھی ساری اہل حدیث مسجداں 1 بجے جماعت ہوندی تے بابے کیویں دوا پڑھ لی. انہیں مولوی جڑا سی اگے امام مسجد انہیں بھی بابے نو میں بڑا سمجھایا. بابا زور دی نماز اس طرح ہی پڑھتا ہے بھی 12:30 بجے انہیں نماز پڑھ لینی بھی اسی 1 بجے آن کے 12:30 بجے تو اسی جان دینے ہاں تے بابے نماز پڑھ لینی ہے 12:30 بجے تے باقی نمازاں ساڈے نال جماعت نہ پڑھتا ہے. زور دی نہیں پڑھتا. بابا آکھے نہیں لگتا تے جے اسی بہتا دبان ہے تے کوئی ڈانگ لے کے پیتا یعنی کلا بندہ تکبیر کر کے کلا بندہ اگر وہاں کوئی بادی نہیں ہے کلا بندہ زان کہہ کے کلا تکبیر کلا جماعت یہ ٹھیک ہے. اب آبادی بھی ہے لوگوں نے بھی آنا ہے تو پھر تو یہ غلط ہے نا. لوگوں نے تو 1 بجے ہی آنا ہے نا. یعنی 12:30 بجے ظہر کی نماز کا ٹائم ہے. جدو اسی کہیں بابا سارا کوئی فارغ کر کے بیٹھا اب بابا جی ہیں ان کا ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے گھر میں نماز پڑھ بھی لی ہے تو پھر مسجد میں اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر ساتھ مل جاؤ. لوگ ویسے ہوتے سارے ہی بھی زندہ ولی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھی بڑی کرتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بھی جفی پائی بابے نال میں بابا بھی لا. ہاں وہ بیچارہ زیادہ عمر ہے تو نہیں کسی کی بات مانتا. ان کو ماننی چاہیے. اچھا آج کل شادی دے موقع تے بچہ بالکل نیک نے وہ نفل نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا حال جیڑی انہوں دی پالش ہے نا انہوں نے مجبور کر دی وہ نہیں پڑھن دینی نہیں. ایک بندہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو وہ دی پالش انہوں نہیں پڑھن دے گی. جے میں وضو کیتا تو پالش تو اتر جائے گی.
یہ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਲਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਲਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਵੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, تو پالش انہوں نہیں کرن دے گی، پڑھن دے گی۔ یعنی یہ جو محترم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ سچ ہے۔ بلکہ میں عورتوں سے میں نے سنا ہے، عورتاں کہندیاں نے شادی والے دن نماز دی معافی ہوندی ہے، یہ بات میں نے سنی ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بناؤ سنگار اسلام منع نہیں کرتا، خوبصورتی سے اسلام نے منع نہیں کیا، دلہن نے بننا ہے تو بنے، وہ تو اپنے واسطے بنے نا، لیکن اسلام کے مطابق جو جتنی اجازت دی ہے اتنا بناؤ سنگار کرے، بس شرائط ہیں اس کی بھی۔ قاری صاحب میرا سوال ہے آخری، سارے مسئلہ رہنے کے شروع ہو گئے نے، پھر موضوع تو ہٹ کے بھی سوال ہونا، پھر موضوع تو ہٹ کے ہے، جی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی۔ جماعت نے فیصلہ کیتا جی یہ کمرہ بہت بڑا مسئلہ حال ہے، دیر تھے ڈرنا ہیٹر تک بندوبست کیتا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ہیٹر دے وچ چونکہ اگ نکلدی ہے، اوندا جس طرح دی شکل اسی ہیٹر لے کے رکھا گیا، اوندا شعلہ بھی ہوئے گا، اوندا چوں ہوئے گا، کیا اس طرح کا رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ اسی وہ اگلی صاحب دے سامنے رکھا گے تے اوندا چوں شعلہ بھی، اوندا چوں ہیٹ بھی نکلے گی، یہ بارے کی فرما دے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، چیپٹر قائم کیا ہے، آگ سامنے ہے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس حدیث میں ہے آپ کو جہنم دکھلائی گئی، جہنم کی آگ دکھلائی گئی، آپ پیچھے ہٹے۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ تو ان لفظوں سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے، آگے آگ جل رہی ہو تو نماز جائز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں، چونکہ آگ کی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی پوجا، آگ کی پوجا، گائے کی پوجا، بت کی پوجا کی جاتی ہے، کئی لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا تصور آگ کی پوجا ہے ہی نہیں، وہ تو نجتن کرتے ہیں، ہاں وہ نگتن کرتے ہیں، ہم تو اپنی گرمائش کے لیے فائدہ لینے کے لیے کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ارادہ کیا تھا شک و شبہات آ گیا تھے، نہ 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب گیس جڑے مسجداں دے وچ اے مسجد شمال روڈ کول چکر نہیں دا، صرف پہلے صاحب والوں کو انتظام کرنا بجلی کے لیے نہ صاف ہوتا۔ کیوں بھائی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین، شہر اللہ کئی مسجداں استغفر کعبۃ اللہ۔ وہ شہر والی گل ہے، چونکہ مسئلہ سی شبہات پیش کیتا سی، شبہات سے میں کہ کلیئر کر لیں، غلط ہے، غلط ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ اس سے ملتا جلتا آگے جھوتا ہو تو پھر نماز، ہاں آگے جوتا ہو نماز جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جوتا پڑا ہے، پیچھے نماز پڑھ لے بندہ، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا آگے ہے، ہو جاندی تے اگے پیا ہوئے تو جائز ہے۔ بارک اللہ فیک۔